اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوائد قسمت بیان کر رہے تھے تو اتنی میں آخر میں یہ کہتا ہے کہ وتنفع القسمت، یہیں سے نا کہتے ہیں قسمت علوم کو تدوین کرنے اور فنون کو ترتیب دینے میں بھی فائدہ دے گا. جیسے علم نحو کو آپ تقسیم کرتے ہیں، مقدمہ ہے، جیسے ہدایہ میں کہا ایک مقدمہ ہے، 3 مقصد ہے، ایک خاتمہ ہے. پھر مقدمے میں 3 فاصلے ہیں. مقصد اول میں علیکم السلام 3 مطلب ہے، مقصد ثانی میں اتنا مطلب ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ فاصل، مطلب، مقدمہ، خاتمہ، علیکم السلام، یہ سب کیا ہے؟ تقسیم ہے. وَتَنْفَعُ الْقِسْمَةُ فِي تَدْوِينِ الْعُلُومِ وَالْفُنُونِ، اور تقسیم کا عمل فائدہ دے گا علوم کو تدوین اور فنون کو ترتیب دینے میں. لِتَجْعَلَ الْقِسْمَةُ الْعُلُومَ وَالْفُنُونَ أَبْوَابًا وَفُصُولًا، تاکہ یہ قسمت قرار دے ان علوم کو باب باب اور فصل فصل. وَمَسَائِلَ مُتَمَيِّزَةً، اور ہر مسئلہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو. مرفوعات کی بیس میں الگ ہو، مجرورات کی بیس الگ ہو، حروف کی بیس الگ ہو، اسم کی بیس الگ ہو، فعل کی بیس الگ ہو. پھر حروف میں جانے کے بعد عاملہ کی بیس الگ ہو، غیر عاملہ کی بیس الگ ہو. کیوں؟ یہ علوم کو مختلف فصل میں، مختلف ابواب میں تقسیم کرنے سے کیا ملے گا؟ لِيَسْتَطِيعَ الْبَاحِثُ أَنْ يُلْحِقَ مَا يَعْرِضُ عَلَيْهِ مِنَ الْقَضَايَا فِي بَابِهَا، تاکہ محقق قدرت پیدا کریں کہ جو مسئلہ اس کے لیے پیش آئے گا وہ اسی باب میں لکھ دیں. بل العلم لا يكون علما ذا ابواب ومسائل واحکام الا بالقسمت، بلکہ کوئی بھی علم صاحب ابواب، صاحب مسائل اور صاحب احکام نہیں بن سکتا جب تک قسمت نہ ہو، تقسیم نہ ہو. تقسیم کے ذریعے سے مختلف ابواب بن جاتے ہیں، مختلف احکامات والے اور مختلف مسائل والے بن جاتے ہیں. مثال، فَمُدَوِّنُ عِلْمِ النَّحْوِ، علم نحو کو تدوین کرنے والا شخص، مثال کے طور پر لا بد ان یقسم الکلمۃ اولا، سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ کلمے کی تقسیم کریں اسم فعل حرف کی طرف. ثم یقسم الاسم، پھر اسم کی تعریف تقسیم کریں، مثلا الی نکرۃ و معرفۃ و مذکر و مؤنث وغیرہ کی طرف. پھر والمعرفۃ الی اقسامها، اور معرفہ کو تقسیم کریں 7 قسم کی طرف. پھر ویقسم الفعل الی ماض و مضارع و امر، اور فعل کو تقسیم کریں ماضی، مضارع، امر کی طرف. وکذالک الحرف، اور فعل کی طرح حرف بھی، اس کو بھی تقسیم کریں اقسام کی طرف، عاملہ، غیر عاملہ، حروف جر، حروف مشبہہ، ما ولا. وَأَقْسَامَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا، پھر ان میں سے ہر ایک قسم کو دوبارہ تقسیم کرے، یعنی وَيَقْسِمَ أَقْسَامَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمَاضِي وَالْأَمْرِ والمضارع، یا اسم میں معرفہ و نکرہ کو، پھر معرفہ کو، پھر اس کے اقسام کو تقسیم کرے. وَيَذْكُرَ لِكُلِّ قِسْمٍ حُكْمَهُ الْمُخْتَصَّ بِكُلِّ قِسْم، پھر نحوی پر لازم ہے کہ وہ ذکر کریں ہر قسم کے لیے جو اس کا مخصوص حکم ہے اس کا نام لیں. اسم کا حکم یہ ہے، فعل کا حکم یہ ہے، حرف کا حکم یہ ہے، پھر معرفے کا حکم یہ ہے، نکرے کا حکم یہ ہے، پھر معرفے میں ضمیر کا حکم یہ ہے، اسم اشارہ کا حکم یہ ہے، ضمیر علم کا حکم وہ ہے، مضاف کا حکم یہ ہے، منادا کا حکم وہ ہے، پھر فعل ماضی کا حکم یہ ہے، مضارع کا حکم یہ ہے، امر کا حکم یہ ہے. اس طرح ذکر کریں.
یہ تو ہم نے ایک علم نحو کی مثال دی. وَهَكَذَا فِي جَمِيعِ الْعُلُومِ، دنیا میں موجود تمام علوم میں اسی طریقے سے ہے. پہلے تقسیم کرتے ہیں. مثلا قرآن مجید میں علوم قرآن میں قرآن مجید کے آیات کو تقسیم کرتے ہیں. وہ آیات جو عقائد سے مربوط ہیں، وہ آیات جو تاریخ سے مربوط ہیں، وہ آیات جو ہیئت سے مربوط ہے، وہ آیات جو احکام سے مربوط ہے، وہ آیات جو پھر جو عقائد سے مربوط آیات ہے وہ اس کو پھر تقسیم کریں. وہ آیات جو خدا کی اس بات سے مربوط ہے، وہ آیات جو صفات خدا سے مربوط ہے، وہ آیات جو قیامت سے مربوط ہے، امامت سے مربوط ہے، نبوت سے مربوط ہے. پھر نبوت سے مربوط آیات کو پھر دوبارہ تقسیم کریں. وہ آیات جو اس بات نبوت سے مربوط ہے، وہ آیات جو صفات نبی سے مربوط ہے، اور وہ آیات جو احکام نبی سے مربوط ہے، یعنی وظیفہ نبی سے مربوط ہے. پھر وظیفہ نبی والے آیات کو دوبارہ تقسیم کریں. وہ آیات جو نبی کا رابطہ خدا کے ساتھ ہوتا تھا اس میں جو بتایا احکامات ہوتے ہیں، وہ آیات جو نبی کا رابطہ لوگوں سے ہوتا ہے اس میں کیا احکامات ہیں. اس طرح سے آپ تقسیم کر سکتے ہیں. تو آیات کو سمجھنا، قرآن کے مطلب کو یاد کرنا آسان ہوگا. ایسے ہی اندھیرے میں یاد کرتے کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا. پہلے تقسیم کریں پھر اس کو انسان یاد کریں. یہ تو طلبہ کی مثالیں تھیں. اب آتے ہیں بازاری لوگوں کی مثالیں. تاجر کیا کرے گا؟ دکان پہ، کارخانے میں، مارکیٹ میں. والتاجر ایضا یلتجئ الی القسمہ، تاجر بھی قسمت کی طرف پناہ لے جاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. التجاء کا معنی ہے پناہ لے جانا، کسی کے پاس پناہندہ ہونا. یہاں پر بات رجوع کرنا، یرجو کا معنی بھی دیتا ہے اور پناہ لے جانے کا معنی. اور تاجر بھی قسمت کی طرف رجوع کرتا ہے، قسمت کے پاس پناہ لے جاتا ہے. کس میں؟ فی تسجیل دفتر ہی، اپنے دفتر میں لوگوں کے نام اور انہوں نے جو چیزیں لے گئی ان کو لکھنے میں. جو زید نے لے گیا صفحہ نمبر 1 پہ لکھو، جو عمر نے لے گیا صفحہ نمبر 2 پہ لکھو. ورنہ خواہ مخواہ لکھتے رہے تو زید آگے میرے کتنے کھاتے بن گئے، تمام دفتر کو پلٹانا ہوگا، گھنٹہ لگے گا ڈھونڈنے میں. اس کے ورقے الگ رکھو. آپ کا کھاتا صفحہ نمبر 1 نکالا 3000 بنتے ہیں. ورنہ مخلوط جو بھی آیا لکھتے گیا، اور ڈھونڈنے کے لیے پھر پورے ورق گردانی کرنے پڑے گی. اس لیے ہر ایک کا کھاتا الگ الگ کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں دکاندار؟ وتصنیف اموالہ، اور اپنے اموال کو مختلف قسموں میں بانٹنے کے لیے تقسیم سے فائدہ لیتے ہیں. جو بہت ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں، جو کبھی کبھار ضرورت ہے اوپر رکھتے ہیں، کسی گودام میں رکھتے ہیں. پھر جو سامنے ہیں، جو چھوٹی چیزیں ہیں وہ الماری میں اسی کے سامنے جو میز ہو اس کے نیچے رکھتے ہیں. جو باری چیزیں ہیں وہ الماری میں رکھتے ہیں. وتصنیف اموالہ، اور اپنے اموال کو مختلف حصوں میں بانٹنے میں تقسیم سے فائدہ لیتے ہیں. کیوں بانٹتے ہیں دکاندار؟ کیوں کھاتا لے کر الگ رہتا ہے؟ لیسہل علی التاجر استخراج حساباتہ ومعرفت ربحہ وخسارتہ، تاکہ تاجر پہ آسان ہو جائے اپنے حسابات کو نکالنا اور فائدہ اور نقصان کو پہچاننا. بھائی مجھے اس مہینے میں کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان ہوا. فائدہ ہوا تو دال میں فائدہ ہوا، چاول میں فائدہ ہوا، آٹے میں فائدہ ہوا، کس میں فائدہ ہوا. نقصان ہوا تو مجھے کس میں نقصان ہوا. اب وہ کیا کرے گا؟ اگلے مہینے میں جن میں فائدہ ہوا ان کو زیادہ لائے گا اور جن میں نقصان ان کو کم لائے گا. اگر اس کو پتہ نہ چلے کچھ نقصان ہو گیا، اب یہ پتہ نہیں کہ کس میں نقصان ہوا، تو اگلے مہینے پھر نقصان ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ کس مال میں نقصان ہوا ہے. تو اس لیے اس کے لیے فائدہ ہے تقسیم کرنا. وَكَذَلِكَ بَانِي الْبَيْتِ، گھر بنانے والا، گھر کا جو بانی ہے وہ بھی تقسیم کرتا ہے. باورچی خانہ کہاں بنائے، حمام کہاں بنائے، باتھ روم کہاں بنائے، اچھا مہمان کا کمرہ کہاں بنائے، بیٹھنے کا کمرہ کہاں بنائے، اسٹور کہاں بنائے، یہ سب تقسیم کرتے ہیں انجینئر پہلے، پھر گھر بناتے ہیں. یا ایک گھر کے بنے بنائے گھر خریدتا ہے ایک آدمی، اب وہ اساس رکھنے کے لیے باورچی خانے میں سونا بھی وہیں پر ہو، کھانا بھی وہیں پینا ہو، یہ سب نہیں کرتے ہیں مگر کوئی احمق ہو
ورنہ ایک کمرے کو باورچی خانہ بنائے گا، ایک کمرے کو اسٹور بنائے گا، ایک کمرے کو مہمان خانہ بنائے گا، ایک کمرے کو اپنے رہنے کا جگہ بنائے گا. ورنہ کیا ہوگا، مہمان آئے گا وہ پریشان بیٹھے ہیں، 10 کمرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، اب اس کہاں بٹھائیں، اس کمرے میں بٹھائے، ادھر تو کیا نام ہے بستر رکھے ہوئے ہیں، وہ کمانہ دو بھی بٹھا، وہ باورچی خانہ، اس میں باورچی خانے کے سامان بھی ہے اور چارپائی بھی ہے، ہر کمرے میں گن بلا بھی رکھا ہے اور ساتھ ساتھ کوئی بستر وغیرہ بھی رکھا ہے. اب وہ پریشان بیٹھے ہوئے، اس کو کہاں بٹھائیں؟ پہلے اس سے سیٹ ہو تو آرام سے لے جائے گا، منٹ میں اس کو بٹھا دے گا اپنی مخصوص جگہ میں. وَمُرَكِّبِ الْأَدْوَاتِ الدَّقِيقَةِ، دقیق چیزیں بنانے والے، جیسے جہاز بنانے والا، ریڈیو بنانے والا، گاڑی بنانے والا، آج کل ٹیلی ویژن بنانے والا، کمپیوٹر بنانے والا، جو دقیق باریک چیزیں ہیں، ظریف چیزیں ہیں، نازک چیزیں ہیں جس میں بہت ہی دقت کی ضرورت ہے، وہ بھی تقسیم کرتے ہیں. پہلے چیزوں کو تقسیم کرتے ہیں، پھر ہر ایک ضرورت کی چیز کو الگ الگ. مثلا گاڑی ساز، اگر گاڑی ساز تمام اس گاڑی کی چیزوں کو ایک ڈبے میں ڈالتے، ممکن بہت سارا ٹوٹ پھوٹ ہو کر ختم ہو جائے. وہ نازک چیزوں کو الگ ڈبے میں رکھتے ہیں، محکم چیزوں کو، مضبوط چیزوں کو جس میں توڑنے کا خطرہ کم ہے، اس کو ایک اور ڈبے میں رکھتے ہیں تاکہ وہ آرام سے نکال سکے. ورنہ سب کو ایک ڈبے میں رکھ لیں، تقسیم نہ کریں تو ممکن ہے یہ ہر مہینے میں ہزاروں کا گھاٹا اٹھائیں. یا جو آپ کسی میکینک کی دکان پہ آپ جاتے ہیں، موٹر سائیکل بنانے، کار بنانے، کوئی گاڑی بنانے، وہ دیکھتے کہ ہر چیز کو الگ الگ رکھا ہوا ہے. جو ٹائر کے سامان ہے وہ الگ جگہ پر ہے، جو گاڑی کے اندرونی سامان ہے وہ الگ جگہ پر ہے. وہ سب ایک ڈبے میں پیک کر کے رکھا ہو تو نہیں ہے، تاکہ نکالنے میں آسانی ہو، دینے میں آسانی، وقت ضائع نہ ہو، نہ خود کا نہ مراجع کرنے والے مشتری کا، گاہک کا. وَمُرَكِّبُ الْأَدْوَاتِ الدَّقِيقَةِ، دقیق چیزیں مرکب کر کے بنانے والے بھی یستعین، مدد لیتا ہے، علی اتقان عملہ بالقسمہ، اپنے کام کی مضبوطی پہ قسمت سے فائدہ لیتا ہے. اتقان میں نے مضبوط کرنا اپنے عمل کو. والناس من القدیم، لوگوں نے قدیم زمانے سے قسم الزمن، زمان کو تقسیم کیے، الی قرون، صدیوں کی طرف، قرن کی طرف، صدی، قرن کہتے صدی کو، وسنین، سالوں کی طرف، واشہر، مہینوں کی طرف، وایام، دنوں کی طرف، وساعات، گھنٹوں کی طرف، ودقائق، منٹوں کی طرف، وثوانی، سیکنڈوں کی طرف. پھر پل کا عربی میں نام کیا ہے پتہ نہیں، کیا حال ہے ولایت، پتہ نہیں ہے. ہاں، دقائق وہیں دقیقہ کی جمع ہے، ثوانی ثانیہ کی جمع ہے، ثانیہ سیکنڈ. اما پل کا نام کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے. کیوں انہوں نے تقسیم کیا صدیوں میں، سالوں میں، مہینوں میں، ہفتوں میں، گھنٹوں میں؟ تاکہ اپنے وقت سے فائدہ اٹھا سکے. لِيَنْتَفِعُوا بِأَوْقَاتِهِمْ، تاکہ لوگ اپنے اوقات سے فائدہ اٹھا سکیں. وَيَعْرِفُوا أَعْمَارَهُمْ، اور اپنی عمروں کو معلوم کر سکیں، میں پیدا ہو کے کتنا سال ہوا، کتنا عرصہ ہوا. اب جو زیادہ سال ہوں گے اتنا ہی وہ اپنی تحریر زیادہ کرے گا، ورنہ مار کھائے گا مرنے کے بعد. کراچی والے وادی حسین میں مار کھائے گا، یا ادھر پتہ نہیں کون، ان کے قبرستان کہاں پر ہے، دوسروں کے گورا قبرستان، اور دوسرا اور کہاں ہے، جہاں جہاں پر ہے ادھر مار کھائے. جب تک زندہ ہے گاڑی جلائے گا، جب مرے گا پھر سے ان کو جلائیں گے. میرا خیال جلنے سے خالی نہیں. فقسموا المدخ وَيَعْرِفُوا أَعْمَارَهُمْ، تاکہ اپنی عمروں کا پتہ چل جائے، وَتَارِيخَهُمْ، اور اپنی تاریخ کا پتہ چلے. وَصَاحِبُ الْمَكْتَبَةِ، لائبریری کا جو مالک ہے اس کو بھی تقسیم کرنے کی ضرورت ہے، تقسیم سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. تنفعه، صاحب مکتبے کو فائدہ دے گا، قسمت المکتبہ حسب العلوم او المؤلفین، یا اپنی لائبریری کو علوم کے تحت تقسیم کریں، یا اپنی لائبریری کو مؤلفین، مصنفین، ان علوم کے لکھنے، کتابیں لکھنے والوں کے نام پر تقسیم کریں. علوم کے طور پر کیسے تقسیم کریں؟ علم نحو کی کتابیں اس لائن میں رکھ لو، لکھنے والا کوئی بھی ہو، علم کو ہم نے معیار قرار دیا. علم صرف کتابیں فلان جگہ پہ رکھ لو،
تاریخ کی کتابیں ادھر رکھو، فقہ کی کتابیں ادھر رکھو، منطق کی کتابیں ادھر رکھو، فلسفے کی کتابیں وہاں رکھ لو، اخلاق کی کتابیں ادھر رکھو، حدیث وہاں، تفسیر وہاں، علوم قرآن وہاں، اس طرح سے. یہ ہے تقسیم علوم کے لحاظ سے. ایک دفعہ علوم کے لحاظ سے کتاب خانے کو تقسیم نہیں کرتے، بلکہ مصنفین کے لحاظ سے. امام خمینی کی کتابیں اس میں رکھ لو، آیت اللہ خوی کی کتابیں ادھر رکھو، ادھر جو آیت اللہ ناصر مکارم کی کتابیں وہاں رکھ لو، آیت اللہ سیستانی کی کتابیں ادھر رکھو. مؤلف کے بعد اب ممکن آیت اللہ خمینی کی جو لائبریری ہے اس میں علم صرف بھی ہو، علم نحو بھی ہو، تاریخ بھی ہو، فقہ بھی ہو، فلسفہ بھی ہو، منطق بھی ہو، علم مخلوط ہے لیکن لکھنے والا معین ہے. اگر کوئی آئے گا بھائی مجھے خمینی کتابیں چاہیں، اس الماری میں دیکھو جو پسند ہو آپ اٹھا لو. بھائی مجھے آیت اللہ خوی صاحب کی کتاب چاہے، اس الماری میں جاؤ دیکھو جو پسند ہے اٹھا لو. یا ہمارے پاکستان میں فرض کریں یہ مودودی صاحب کی کتاب چاہیں، جا کے ادھر دیکھو. یا طاہر القادری کی کتاب چاہے ادھر جا کے دیکھو. یا فرض کریں طالب کرپالوی صاحب مرحوم شہید کی کتاب چاہے تو ادھر جا کے دیکھو. مؤلف کے نام سے کتابوں کو تقسیم کرنا. یا بعض لوگ حروف کے ذریعے تقسیم کرتے ہیں، نہ مؤلف کے نام سے نہ علم کے نام سے، حرف کے نام سے. ہر وہ کتاب جو الف سے شروع ہوتا ہے اس المار میں دیکھو، علم جو بھی ہو، لکھنے والا کوئی بھی ہو، ہمارا اس سے واسطہ نہیں، ہمیں کتاب کے نام سے واسطہ ہے. اور ہر وہ کتاب جو بے سے شروع ہوتا ہے ادھر دیکھو. چنانچہ قم میں حضرت معصومہ علیہ السلام کی لائبریری میں اور اس طرح سے آیت اللہ نجفی مرشی کی لائبریری میں حروف کے ذریعے تقسیم کیا ہے. حروف کے ذریعے یعنی جو بھی کتاب الف سے شروع ہوتا ہو نا ادھر ہے. پہلے الف، پھر الف کے بعد بے، پھر الف کے بعد تے، اس طرح جس طرح المنجد میں ہے اس طرح تقسیم کیا ہے. تو ہر ایک معیار الگ. بالاخرہ تقسیم تو کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ جس معیار پر آپ تقسیم کریں، مؤلفین کے نام سے شروع کرے، علم کے نام سے شروع کرے یا کتاب کے نام سے شروع کرے، وہ آپ کی مرضی ہے. فائدہ کیا ہے اس طرح کرنے کا؟ حسب العلوم او المؤلفین لیدخل ای کتاب جدید یاتیہ فی بابی، فی بابی فی محلی کے نظر، فی بابی وہاں دروازہ ہے ادھر باب ہے، فی محلی ہی، تاکہ جو بھی کتاب جدید آ جائیں دیکھتا ہے. اگر مؤلفین کے طریقے سے تقسیم کیا ہے اس کے ناموں پر تو نہیں، یہ کتاب کس مؤلف کا ہے، اس مؤلف کے الماری میں رکھ لیں. اگر علوم کے طور پر ہے تو یہ کتاب کس علم کے بارے میں، علم کے بارے میں، اس الماری میں رکھ لو. جو بھی جدید کتاب اس کے پاس آئے گی تو اس کو اپنی جگہ میں رکھ سکے آرام سے، پھر ضرورت پڑے تو آرام سے نکال بھی سکے. وَلْيَسْتَخْرِجَ بِسُهُولَةٍ أَيَّ كِتَابٍ يَشَاءُ. پھر صاحب مکتبہ، اس لائبریری کا مالک یا جو اس کو چلانے والا ہے، وہ جو کتاب چاہے آرام سے نکال سکتا ہے. اب ایک طالب علم آ کر، ایک مراجع آ کر، رجوع کرنے والا آ کر کہتے ہیں مجھے علم نحو میں کوئی کتاب چاہیے، کوئی بھی کتاب. اگر آپ کی لائبریری میں کوئی تقسیم نہ ہو تو ادھر سے شروع کرنا پڑے گا. علم نحو کتاب کہاں پر ہے ڈھونڈنا پڑے گا، کس کونے میں نظر آئے گا. ورنہ تقسیم شدہ ہو تو ٹائم ضائع نہیں کرے گا، ڈائریکٹ اسی الماری کے پاس جائے گا، کتاب اٹھا کے دے دے گا، تاکہ نکالنے میں بھی جس کتاب کو چاہے اٹھانا آسان ہو، رکھنا بھی آسان، اٹھانا بھی آسان. وبواسطة القسمة استعان علماء التربیة على توجیہ طلاب العلوم. اور قسمت ہی کے ذریعے سے علماء تربیت نے مدد لی ہے طلاب علوم کو توجیہ کرنے اور ان کو مختلف کلاسوں میں بٹھانے پر. مثال کے طور پر آپ مدرسہ دیکھو، یہ دینی مدرسوں میں زیادہ تقسیم نہیں ہے، ورنہ دنیاوی مدرسوں میں پرائمری اسکول میں میٹرک کے مضمون تو نہیں پڑھاتے ہیں، لیکن دینی مدارس میں کلمے سے شروع کرے گا تا درس خارج تک. یہ بے نظمی ہے. دینی مدارس جو ہے نا بے نظم، بے ڈنگ طریقے سے چلا رہا ہے. بہت اندازن چل رہا ہے، جس طرح آندھی چلتی ہے نا تو اس میں قیمتی چیزیں بھی اڑ جاتی ہیں اور بیکار چیزیں بھی اڑ جاتی ہیں. تو دینی مدارس کو بھی ابھی تقسیم کرنے کی ضرورت ہے. تقسیم کیا ہے؟ آپ کوئی بھی عالم کہ نہ میں کفایہ پڑھاؤں، آپ کیوں کفایہ پڑھا ہوئے ہیں؟ آپ سرمیر کیوں نہیں پڑھاتے ہیں؟
آسمان سے اترے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. میں کفایہ پڑھوں گا, وہ سرمیر پڑھائے. آپ کی بھائی آپ سرمیر پڑھنے کو آپ کم ہو جائے گا, مگر سرمیر پڑھنا ثواب نہیں ہے, فقط کفایہ پڑھنا ثواب ہے, یا فقط درس خارج دینے میں ثواب ہے. آپ اپنے استعداد کے مطابق پڑھائیں, طلبہ کو فائدہ دیں, آپ کو لاجر ملے گا. آپ کو ثواب چاہیے یا نام چاہیے؟ اگر ثواب چاہیے, آپ جو بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو وہیں آپ پڑھائیں. میں نے ایک میٹنگ میں پچھلے سال کہا تھا, جو آپ لوگ نہیں پڑھا تقسیم کریں, مدارس کو آپ تقسیم کریں, جو کتاب آپ نہیں پڑھانا چاہتے میں اپنے مدرسے میں شروع کروں. سرمیر میں رکھتا ہوں, آپ کوئی راضی نہ ہو, میں اپنے مدرسے میں سرمیر رکھتا ہوں. باقی کہ بھائی آپ پڑھاؤں, درس خارج بھی آپ دے دو, فلسفہ پڑھانا ہو, منطق پڑھانا ہو, علم نحو پڑھانا ہو, تجوید پڑھاؤ, جو بھی پڑھانا ہے آپ پڑھائیں. جو آپ نہیں پڑھاتے میں پڑھاؤں گا, پھر بھی راضی نہیں ہوتے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے مولویوں میں, کہ ہر کوئی چاہتے کہ خود اوپر جائیں, دوسرے جو ہے وہ نیچے آئیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اب پرائمری اسکول میں آپ دیکھو, گورنمنٹ کے جو اسکول ہے نظم ہے اس میں ہی ہوتا ہے. پرائمری کے استاد نہیں کہے گا میں جو ہے نا وہ فزکس پڑھاؤں گا, میں جا کے ادھر 12ویں جماعت کے لڑکوں کو پڑھاؤں گا, تو نہیں کہتے. وہ اپنے استاد کے مطابق کہتا ہے. اور یہ دینی مدارس میں یہ کمی ہے, ورنہ دینی مدارس کو تقسیم کریں. کچھ مدرسہ سمجھتا اول سے لے کے سمجھے تک پڑھائیں, پھر ادھر سے فارغ ہونے کے بعد طلبہ بھی بور نہیں ہوں گے. ابھی طلبہ بھی مدرسے میں بیٹھ بیٹھ کے بیزار ہو جاتے, 10 سال بیٹھے ہیں بور ہو جاتے. ایک عمارت دیکھ رہے, صبح بھی وہی دیکھ رہے, شام کو وہی دیکھ رہے, صبح شام وہی. 2 سال جب لیکن تقسیم ہو تو 2 سال ادھر بیٹھے گا, بور نہیں ہوگا. پھر 2 سال کے بعد وہ اگلے مدرسے میں جاتا ہے, تو وہ بھی ایک شوق پیدا ہوتا ہے. بھائی دیکھو میں اس مدرسے سے چھوڑ کر ایک اور مدرسے میں آیا, ایک کلاس چھوڑ کے ایک اور مدرسے میں آیا. ایک ہی جگہ بیٹھنے سے بور ہو جاتے ہیں. تو نفسیات پر بھی انسان کو معلومات ہونی چاہیے. وہ نفسیات کے لحاظ سے یہ بہت ہی کیا. ایک ڈاکٹر تھا ایران کے کسی شہر میں, تبس ایک شہر کا نام ہے, ادھر میں خود بھی 7 مہینہ تک رہا ہوں تبس میں پڑھتے ہوئے. ہم 40 طلبہ تھے. وہ مشہد سے 8 گھنٹے کا راستہ ہے زاہدان کی طرف, بالکل بیابان ہے, بس تھوڑا سا گھر ہے اور اطراف میں بیابان ہے. تو ایک ڈاکٹر تھا, تنہا رہا 10 سال تک اس دیہات میں. تو اس کے ایک دوست نے کہا تو بور نہیں ہوتے 10 سالوں کے اندر؟ میں بور تو ہوتا ہوں, لیکن میں نے ایک یہاں پر ٹیکنیک چلائی ہے. وہ کیا ہے, میں 1 ہفتہ چارپائی کو ادھر رکھتا ہوں کمرے کے اس کونے میں, میز کو ادھر رکھتا ہوں. تو یہ 1 ہفتہ گزر گیا. اگلے ہفتے میں میز ادھر چابی ادھر. تو میں دل میں یہ خیال کرتا ہوں یہ کوئی نیا کمرہ ہے, ایسا لگتا ہے کوئی نیا کمرہ ہے. میں جگہ کو چینجنگ کرتے ہوئے بوریت ختم کرتا ہوں. یہ کیا ہے, یہ ایک مجبوری ہے. اب جگہ کو چینجنگ کرنے کے بجائے آپ پورے مدرسے کو چینجنگ کریں. 2 سال محنت سے پڑھے ایک مدرسے میں, پھر اس کی کلاس ختم, پھر جائے ایک اور مدرسے میں, پھر جائے ایک اور مدرسے میں. اس طرح کرے گا تو طلبہ بھی بور نہیں ہوگا اور صحیح طریقے سے وہ ذہن بھی کام پہ لگائے گا. ورنہ یہاں پر کیا ہوتا ہے, سرف میر سے شروع ہے تا درس خارج تک, اس سے طلبہ بور ہو جاتے ہیں, ایک جگہ پر بیٹھ کر بور ہو جاتے ہیں. تو مدارس میں 2 سال 3 سال کے اندر طلبہ کا تبدیل ہونا بھی, یہ بھی ایک طلبہ کے ذہن پہ اچھا اثر پڑے گا. بہرحال یہ مرثیہ خوانی مدارس کے بارے میں ہو گئی. تو للہ کا یہیں سے کہتے ہیں, للہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ کا وظیفہ آپ انجام دیں. آپ کو خدا سے ثواب چاہیے نا, تو آپ کوئی کتاب آپ کو دے دے, آپ پڑھائیں, جو آپ کتاب حل کر سکتے ہیں, ثواب آپ کو ملے گا. سرمیر پڑھنے کو پڑھانے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا آپ شرح نما و درس خارج پڑھانے والے کو ملتا ہے. اگر ریا نہ ہو تو, ریا ہو تو عمر بار درس خارج پڑھائے, یہ اس کے لیے مصیبت ہے. کفایہ پڑھنے میں کیوں ثواب تو ہی ملے گا. 2 گھنٹہ یہ مطالعہ کرنا پڑے گا کفایہ کا, پھر 1 گھنٹہ طلبہ کو سمجھانا پڑے گا, پھر 1 گھنٹہ کا حدیث سنے ان سے, پھر ان کو ڈانٹے, کچھ نہ کچھ کر کے طلبہ کو بالآخرہ تیار کریں. ان تمام مصیبت کرنے کے بعد پھر آخر میں ثواب نہیں ملتے. اس سے بہتر ہے سرمیر پڑھو, مطالعے کی ضرورت بھی نہیں ہے, آرام سے بیٹھو, ثواب نہ بھی ملا تو کم سے کم زحمت بھی نہیں اس میں. ورنہ کفایہ پڑھائے, رسائل پڑھائے, درس خارج دے اور اتنے وہ کریں, پھر ثواب بھی نہ ملے. اس سے بہتر ہے وہ سرمیر پڑھے کہ ثواب نہ ملے, یہ بہتر ہے, زحمت کم ہے.
اسی وجہ سے مستحب اعمال ماخیانہ انجام دینے میں وہ ہے، جیسے کہ نوافل کے بارے میں ہے، خصوصاً نماز شب کے بارے میں، وہ آپ گھر میں پڑھیں، نماز شب گھر میں پڑھیں، واجب نماز مسجد میں مجمع میں پڑھیں۔ اس طرح جو عام صدقہ ہے، خیرات، وہ آپ ماخیانہ دیں، واجب زکوٰۃ کھلم کھلا ہو کے دیں۔ واجبات کے بارے میں اظہار کرنے کا حکم ہے اور مستحبات کے بارے میں مخفی کرنے کا حکم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر واجبات کو آپ مخفی طور پر انجام دو گے تو دوسرے کے لیے آپ کے عدالت ثابت ہونا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ عدالت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص پنجگانہ نماز پڑھے، آپ کے لیے کوئی کھلم کھلا اس کے بارے میں کوئی معلومات، کوئی گناہ انجام دیتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کے لیے وہ عادل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے، مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، واجب نماز ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ان کو محلے والوں کو پتہ چلے گا کہ یہ عادل ہے یا نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلے عادل ہے؟ وہ گھر میں نماز پڑھتا ہوں، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے، کیا پڑھتے گھر میں نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ اس لیے واجب نماز کھلے عام میں پڑھیں گے نا، مسجد میں مجمع میں پڑھے، اور مستحب نماز گھر میں پڑھے۔ وصاحب المکتبہ کہاں پہنچا؟ وبواسطة القسمة استعان علماء التربیت على توجیہ طلاب العلوم، طلاب علوم کو مختلف کلاسوں میں بٹھانے کے لیے اور ان کو توجیہ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے انہوں نے تقسیم سے کام لیا ہے۔ فقسموا المدارس الى ابتدائیۃ وثانویۃ وعالیہ، انہوں نے مدارس یعنی اسکول کو تقسیم کیا ہے پرائمری، میڈل اور ہائی میں۔ ثم کل مدرسۃ الى صفوف، پھر پرائمری کے لیے کلاسیں مختلف، کلاس 1 2 3 4 5، پھر میڈل اسکول میں بھی کلاسیں مختلف، صف یعنی کلاس۔ پھر بعض اسکولوں میں تو ایک کلاس کو بھی تقسیم کیا ہے، مثلا اے بی سی میں تقسیم کرتے ہیں، وہیں پہلی کلاس اے اور پہلی کلاس بی، پہلی کلاس سی، جہاں پر طلبہ زیادہ ہے، ورنہ تو پھر ایک ہی کلاس ہے۔ کیوں ایسا کیا ہے؟ تاکہ پرائمری کے لیے الگ سلیبس ہو، ان کے ذہن کے مطابق، ان بچوں کے ذہن کے مطابق ہو، اور میڈل کے لیے الگ سلیبس ہو اور ہائی کے لیے الگ سلیبس ہو۔ ورنہ میٹرک کتابیں تو بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، وہ بچے ایسے بھاگیں گے گھر، وہ ایسے بھی یہ جو بیگ وغیرہ دکان پہ رکھ کے دن بھر گھومتے رہتے ہیں، کچھ لڑکے جو اسکولوں میں، گھر سے آیا کسی دکاندار کے پاس رکھ یہ بیگ رکھ دو، شام کو 10 بجے گھر چلا گیا، اور مہینے کے بعد باپ کو پتہ چلتا کہ یہ بچہ گھر اسکول ہی نہیں جاتا تھا۔ ثم كل مدرسة إلى صفوف ليضعوا لكل صف ومدرسة منهاجا، برنامہ، پروگرام، سلیبس يناسبه من التعلیم، تاکہ وضع کر سکے ہر کلاس کے لیے اور ہر مدرسے کے لیے تعلیم کا اسی کلاس سے مربوط، اسی کلاس کے ساتھ مناسبت رکھنے والا کوئی پروگرام اور اسی مدرسے کے ساتھ مناسبت رکھنے والا کوئی برنامہ اور سلیبس بنا سکے۔ وَهَكَذَا تَدْخُلُ الْقِسْمَةُ فِي كُلِّ شَأْنٍ مِّن شُؤُونِ حَيَاتِنَا الْعِلْمِيَّةِ وَالْاِعْتِيَادِيَّةِ، اسی طریقے سے قسمت داخل ہے ہماری زندگی کے مختلف شعبوں میں، قسمت دخلت رکھتی ہے، چاہے وہ علمی زندگی ہو جیسے بتا دیا، یا عادی زندگی ہو۔ عادی زندگی کیا ہے؟ کھانا ہے، پینا ہے، کپڑا دھونا ہے، دوست احباب سے ملنا ہے، رشتہ داروں سے ملنا ہے، کوئی دعوت پہ جانا ہے، دعوت دینا ہے، شادی بیاہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ عادی زندگی ہے۔ ان میں بھی تقسیم کے لیے دخالت ہے۔ اب فرض کر آپ کے گھر میں کوئی محفل ہے، یا محفل میلاد ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے، یا کوئی مجلس شہادت ہے ائمہ طاہرین کے بارے میں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ تو نہیں کہتے کہ بچے بھی تمام کمروں میں پھیل کے رہیں، عورتیں بھی تمام کمروں میں پھیل کے رہیں، مہمان آئے تو پریشان ہو جائے، کہاں بٹھائیں ان کو، ادھر بٹھائیں، ادھر خواتین ہیں، اس کمرے میں کہ ادھر بھی بیٹھی ہیں، تو ان کو کیوں بلائے پھر؟ تو کیا کرتے آپ؟ پہلے کا تقسیم کرتے ہیں، بھائی مہمانوں کے لیے کمرہ خالی کریں، یہ کمرہ خالی کریں، یہ خود ایک تقسیم ہے۔
آپ نے گھر کے افراد کو اس کمرے میں داخل کر دیا اور مہمانوں کے لیے کمرہ خالی کر دیا. یہ خود گھر کو آپ نے تقسیم کیا دو حصوں میں. ایک حصہ مہمانوں کے لیے جو مجالس و محافل سننے یا شادی بیاہ کے موقع پر آتے ہیں, اور ایک حصہ اپنے گھر کے داخلی افراد کے لیے. پھر مہمانوں کے لیے آپ مختلف عام مہمانوں کے لیے الگ کمرہ رکھتے, جو خاص مہمان ہوتے ہیں آپ کے اس کے الگ کمرہ. یہ خود کیا ہے؟ یہ تقسیم ہے. وَلَا يَسْتَغْنِي عَنِ الْقِسْمَةِ انسان, کوئی بھی انسان قسمت اور تقسیم کے عمل سے بے نیاز نہیں ہوتا. وَمُهِمَّتُنَا مِنَ الْقِسْمَةِ هُنَا أَن نَعْرِفَ كَيْفَ نَسْتَعِينُ بِالْقِسْمَةِ عَلَى تَحْصِيلِ الْحُدُودِ وَالرُّسُومِ. کہتے ہیں یہ تو آپ نے پورا دنیا کی باتیں سنائی ہمیں, اب ہمیں یہ سمجھاؤ علم منطق میں تقسیم کی بحث چھیڑنے کا مقصد کیا ہے؟ علم منطق میں تقسیم کو کیوں لایا؟ ابھی آپ یہاں پر کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر قسمت کے ذریعے سے حدود اشیاء اور رسوم اشیاء حاصل کرنا چاہتے ہیں. علم منطق میں قسمت بحث کو لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ قسمت کے ذریعے سے ہم اشیاء کے حدود, حد تام, حد ناقص, رسم تام اور رسم ناقص کو حاصل کر سکیں. وَمُهِمَّتُنَا مِنَ الْقِسْمَةِ هُنَا فِي عِلْمِ الْمَنْطِق, علم منطق میں قسمت سے ہمارا جو مہم غرض ہے وہ یہ ہے ان نعرف, کہ ہم پہچانے کیف نستعین بالقسمہ, ہم کس طرح قسمت سے مدد لے سکتے ہیں علی تحصیل الحدود, حدود اشیاء حاصل کرنے پر, والرسوم, اور رسوم اشیاء ان رسم تام رسم ناقص کو حاصل کرنے پر. ٹائم کیا ہوا ہے عالمگیر؟ منٹ ہے. اب بتائے گا جناب اصول قسمت, تقسیم کے کچھ قواعد و ضابط, ایسے نہیں کہ آنکھیں بند کر کے تقسیم کریں. ابھی دیکھو میں دو تقسیم کروں گا, ایک تقسیم غلط, ایک تقسیم صحیح. انسان کی دو قسمیں ہیں, عالم و جاہل. ہاں, انسان کی دو قسمیں ہیں, عالم اور جاہل. ایک اور تقسیم, انسان کی دو قسمیں ہیں, ایک قسم وہ ہے جو معمولی کھانا کھاتا ہے, ایک قسم وہ ہے جو قیمتی کھانا کھاتے ہیں. یہ بھی ایک تقسیم ہے. لیکن دوسری تقسیم بالکل بےہودہ تقسیم ہے. پہلی تقسیم فائدہ مند تقسیم ہے. کیوں؟ آپ انسان کو تقسیم کریں گے عالم و جاہل کی طرف, تو جس مسئلے کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوں گے تو ہم اس عالم کے پاس جائیں گے, جاہل کے پاس جائے گا. بس اس تقسیم میں فائدہ ہے. وہ فائدہ یہ ہے جب ہم کسی مسئلے میں پھنس جائیں تو ہم انسانوں کے اس گروہ کے پاس جائیں گے جو علم رکھتا ہے, جاہلوں کے پاس نہیں جائیں گے. اما وہ انسان جو اچھے کھانے کھاتے ہیں اور وہ انسان جو معمولی کھانے کھاتے ہیں, اس تقسیم آپ کے کیا غرض ہے؟ چلو اچھے کھانا کھانا, اب کیا کرے گا؟ آپ اس کو مار ڈالے گا یا ان کا کھانا چھین لے گا. اس تقسیم سے آپ کو کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا, بےہودہ تقسیم ہے. یا آپ تقسیم کریں, انسانوں کی دو قسمیں ہیں, کچھ لوگ سبز کپڑے پہنتے ہیں, کچھ لوگ سرخ کپڑے پہنتے ہیں, کچھ لوگ سفید کپڑے پہنتے ہیں. وہ پہن لیں, آپ کو کیا ہے؟ اس تقسیم سے آپ کو کیا ملے گا؟ کیا غرض آپ کا ہدف مربوط ہے اس سے؟ سرخ کپڑا پہننے والوں کو مار ڈالنا ہے, زرد کپڑا پہننے والوں کو جیل میں ڈالنا ہے, اور سب اس کپڑا پہننے والوں کو دعوت دینے گھر میں. یہ تو نہیں ہے. جب اس تقسیم سے آپ کا کوئی غرض وابستہ نہیں ہے تو تقسیم ہی بیکار ہے. بس تقسیم اس وقت درست ہے جب آپ کا کوئی غرض اس سے وابستہ ہو, اس تقسیم سے کوئی فائدہ ملے. جیسے عالم اور جاہل, انسان کی دو قسمیں, بیمار اور صحیح. فائدہ ہے, جو بیمار ہیں آپ کے ہاتھ میں وسعت ہے تو آپ اس کی مدد کریں گے, اس کے لیے دوائی لیں گے, اس کو ڈاکٹر کی رہنمائی کریں گے, فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اور جو صحیح ہے تو ٹھیک ہے, وہ اس کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سرخ کپڑا پہننے والے, زرد کپڑا پہننے والے, اس سے آپ کو کیا غرض ہے؟ فلاں کھانا کھانے والے, فلاں کھانا کھانے, اس سے کیا غرض ہے؟
اس سے کوئی خاص غرض نہیں ہے. بس اس سے پتہ چلا تقسیم اس وقت درست ہے. پہلا قاعدہ اور پہلا اصول یہ ہے تقسیم سے کوئی فائدہ نکلے, کوئی فائدہ آپ کو مرتب ہو. فائدہ نہ ہو تو اس تقسیم کا فائدہ یہ تقسیم لاغو ہے. علم نحو میں اعراب اور بنا کی جگہ کون سی ہے؟ لام الفعل, یعنی آخری کلمہ ہے, آخری حرف ہے. جب علم نحو کا غرض آخری حرف پہ ظاہر ہوتا ہے, عالم نحوی تقسیم کرے. فعل مضارع کی 3 قسمیں ہیں. کچھ فعل مضارع ہیں جس کا فاعل فعل ساکن ہوتا ہے, کچھ فعل مضارع جس کا فاعل فعل متحرک ہوتا ہے. مثال دے دو, یضربو و یتصرفو. فائدہ کیا ہے؟ آپ کا مقصد تو لام الفعل پہ ظاہر ہوگا, تو کیوں فا کے لحاظ سے تقسیم کرتے ہو فعل مضارع کو؟ علم صرف میں فائدہ ہوگا, چونکہ علم صرف میں کل حرکات سے مربوط ہے. فاعل فعل سے بھی اس کا غرض ہے, عین الفعل سے بھی اس کا غرض ہے, لام سے بھی غرض ہے. اما علم نحو میں لام الفعل سے غرض ہے, تو آپ فاعل فعل کے حرکات و سکنات کے لحاظ سے فعل مضارع کو کیوں تقسیم کرتے ہو؟ کہتے ہیں اس میں معرفہ کی 2 قسمیں ہیں. کچھ اس معرفہ میں فاعل فعل پر ضمہ ہوتا ہے, کچھ اس میں معرفہ میں فاعل فعل پہ کسرہ ہوتا ہے. علم نحو میں یہ تقسیم کریے, تقسیم غلط ہے. علم نحو میں فاعل فعل پر ضمہ ہو, کسرہ ہو, کیا فرق پڑتے ہیں؟ اس سے کوئی فرق. بس ان 3 مثالوں سے پتہ چلا کہ قسمت ہر وقت صحیح نہیں ہے جب تک اس سے غرض مربوط نہ ہو, وابستہ نہ ہو. وہ تقسیم لغو اور بیکار کام ہے. اصول القسمتی الاصل الاول لا بد من ثمرات. قسمت کے لیے ایک فائدے کا ہونا ضروری ہے, ایک غرض کا ہونا ضروری ہے. لا تحسن القسمت الا اذا كان للتقسیم ثمرة نافعة فی غرض المقسم. تقسیم کرنے والے کے غرض میں کوئی فائدہ ہو اس تقسیم کے لیے, اس وقت تقسیم صحیح ہے اور بہتر ہے. اس کے علاوہ تقسیم لاغو اور بیہودہ ہے. مثلا کیا؟ بأن تختلف الاقسام فی الممیزات والاحکام المقصودۃ فی موضع القسمہ. قسمت کی موضع اور قسمت کی جگہ میں ہر قسم کے لیے احکام الگ الگ ہو, ہر قسم کی خصوصیات الگ الگ ہو, تو پھر تقسیم کرنا صحیح ہے. اگر سب کا احکام ایک ہو پھر تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے. باپ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا محلے والوں کو دعوت دے. آپ یاد رکھیں, ہاں محلے والوں کی 3 قسمیں ہیں. کیا ہے؟ کچھ لوگ سرخ کپڑے پہنتے ہیں, کچھ لوگ زرد پہنتے ہیں, کچھ لوگ سفید پہنتے ہیں. وہ دعوت تو سب کو کرنا ہے نا, کھلانا سب کو ہے. تو ننگے آ جاتا ہوں کہ کیا رب کپڑا نہ پہن لے, یہ بات ہے. کھانا کھلانا ہے, کھانا سب کو کھلانا ہے, ختم ہو گیا. اب بیٹے کو خواہ بخواہ وقت جا کر کے بیٹا دیکھو یہ 3 قسمیں ہیں, جو بھی لباس پہ لوگ پہنتے ہیں کچھ افراد کی طرح. کچھ عورتیں بھی وہ احرام میں زیارت کرتے وہ چادر شلوار کے بغیر. عجیب مخلوق بھی دنیا میں اس طرح سے آ جائے. یعنی عبد الرحیم ہو. فَإِذَا قَسَّمَ النَّحْوِيُّ الْفِعْلَ إِلَىٰ أَقْسَامِهِ الثَّلَاثَةِ. جب عالم نحوی فعل کو 3 قسموں کی طرف تقسیم کرتا ہے, ماضی مضارع امر کی طرح, تو یہ تقسیم صحیح ہے. لیکن مضموم العین, مفتوح العین, مکسور العین, یہ غلط ہے. عین الفعل آپ کو واسطہ ہی نہیں ہے, تو آپ عین الفعل کے لحاظ کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ فَلِأَنَّ لِكُلِّ قِسْمٍ حُكْمًا يَخْتَصُّ بِهِ. وہ اس لیے تقسیم کرتا ہے چونکہ امر کے احکامات الگ ہیں علم نحو میں, فعل مضارع کے احکامات الگ ہیں, فعل ماضی کے احکامات الگ ہیں. ہر ایک قسم کے لیے حکم ہے جو اسی سے مخصوص ہے. اما اذا اراد النحوی ان یقسم یا ان یقسم, دونوں صحیح ہے. باب تفعیل سے پڑھے وہی معنی دے گا, باب ثلاثی مجرد سے پڑھے تو بھی وہی معنی دے گا. ان یقسم الفعل الماضی الى مضموم العین ومفتوح العین ومکسور العین. فعل ماضی کو تقسیم کریں عین الفعل ضمہ مفتوح کسر کی طرف. فلا يحسن من النحوی ذلك التقسیم. یہ تقسیم عالم نحوی کے لیے صحیح نہیں ہے.
کیوں؟ لأن الأقسام كلها لها حکم واحد فی علم النحو وهو البناء. ماضی کے ان پر ضمہ ہو کون سا حکم ثابت ہے؟ مبنی ہے معرب ہے؟ مبنی ہے. عین الفعل پر فتح ہو تو کیا ہے؟ کسرہ ہو تو فائدہ کیا ہوا پھر تقسیم کرنے کا؟ سب کا حکم ایک ہے. جب سارے محلے والے کو کھانا کھلانا ہے، کپڑا جو بھی پہننے، فائدہ کیا؟ فرق کیا ہے؟ پڑے گا. یہاں بھی ایسا ہے. لأن الأقسام كلها لها حکم واحد فی علم النحو، چونکہ تمام اقسام کے لیے علم نحو میں ایک حکم ہے، وہ ہے بنا، مبنی ہے سب. فیکون التقسیم عبثا ولغوا، پس یہ تقسیم بےہودہ اور لہو و لعب ہے. بخلاف مدون علم الصرف، اما علم صرف لکھنے والے کے لیے یہ تقسیم صحیح ہے، کیونکہ اس کا غرض ہے، عین الفعل سے اس کا غرض ہے، لیکن عالم نحو کے لیے کوئی غرض نہیں ہے. فإن مدون علم الصرف يصح له مثل هذا التقسیم، چونکہ علم صرف لکھنے والے کے لیے اس قسم کی تقسیم درست ہے. لانتفاع مدون علم الصرف بمثل هذا التقسیم فی غرضه، چونکہ علم صرف لکھنے والا اس قسم کی تقسیم سے اپنے غرض میں فائدہ لیتا ہے. وہ کیا ہے؟ من تصریف الکلمہ، گردان کرنا، اس کلمے کو گردان کرنا، اور یہ بتانا کہ فلان اجوف اس باب سے نہیں، جس کا عین الفعل مکسور ہو اس سے فلان نہیں آئے گا، جس کا عین الفعل ضمہ اس سے فلان مادہ نہیں آئے گا. اس طرح سے احکام بتانے میں فائدہ مند ہے. اما علم نحو کوئی فائدہ نہیں، اسے اعراب اور بنا سے مربوط ہے. اور اعراب و بنا تو آخری کلمے میں حرف میں ظاہر ہوگا، عین میں تو ظاہر ہی نہیں ہوگا. وَلِذَا لَمْ نُقَسِّمْ نَحْنُ الدَّلَالَتَيْنِ الْعَقْلِيَّةِ، عقلیتہ پڑھو، عقلیتہ والطبعیتہ فی الباب الاول الى لفظیت وغیر لفظیت. علم منطق کی آپ کتابیں دیکھیں، اس میں دلالت کی تین قسمیں کی ہیں، وضعی، عقلی، طبعی. پھر عقلی اور طبعی کو تقسیم کیا دو قسم میں، لفظی و غیر لفظی. دلالت عقلی کی دو قسمیں، لفظی و غیر لفظی. لفظی کی مثال دیوار کے پیچھے سے آواز سنیں، لفظ ہے نا. پھر عقل بتاتی ہے کہ کوئی آدمی باہر ہے. غیر لفظی کی مثال دعا دیکھیں، دعا لفظ ہے، دعا وہی لفظ ایک چیز ہے. دعا سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آگ ہے اس کے قریب میں، اس کے نیچے آگ ہے. دلالت طبیعی، چہرے کا سرخ ہونا، یہ لفظ ہے، شرمندہ ہونے کو بیان کرتا ہے. یا کھانسنے کی آواز، یہ لفظ ہے نہیں، یہ سینے میں درد کو بیان کرتا ہے. کہتے ہیں بعض علماء منطق نے بعض کتابوں میں یہ تقسیم کیا ہے، دلالت عقلی کی دو قسمیں ہیں، لفظی و غیر لفظی. دلالت طبعی کی دو قسمیں ہیں، لفظی و غیر لفظی. لیکن مظفر کہتے ہیں میں نے تقسیم نہیں کیا، آپ نے پہلے پڑھ لیا جلد اول کے شروعات میں. میں نے نہیں کہا کہ دلالت عقلی کی دو قسمیں ہیں، لفظی و غیر لفظی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ دلالت طبعی کی دو قسمیں لفظی و. کیوں میں نے کہا؟ کیونکہ یہاں پر کوئی فائدہ ہو، لفظی ہو، پھر دلالت عقلی ہے یا کوئی اور ہے، عقلی ہے تو دلالت عقلی کے لفظی کا الگ حکم، غیر لفظی الگ حکم، یا ایک حکم ہے. پھر فائدہ کیا تقسیم کرنے کا؟ دلالت طبعی لفظی ہو، اس کا حکم کیا ہے؟ غیر لفظی حکم کیا ہے؟ حکم دو ایک ساتھ ایک حکم ہے. پھر یہ تقسیم لاؤ، اسے ہم نے تقسیم نہیں کیا. ولیذا چونکہ تقسیم میں فائدہ ہونا چاہیے، اگر فائدہ نہ ہو تو تقسیم لغو ہے. اسی خاطر لم نقسم نحن، ہم نے تقسیم نہیں کیے الدلالتین العقلیۃ و طبعیہ، دلالت عقلی و طبعی کو باب اول میں لفظی و غیر لفظی کی طرف تقسیم نہیں کیا ہم نے، کیونکہ دونوں کا حکم ایک تھا. لأنه لا ثمرة ترجى من هذا التقسیم فی غرض المنطقی، عالم منطقی کے ہدف اور غرض میں اس تقسیم کے لیے کسی فائدے کی امید نہیں ہے. جب کسی فائدے کی امید ہی نہیں ہے تو خواہ کیوں تقسیم اپنے وقت ضائع کریں. کما اشرنا الی ذلک هناک فی التعلیقۃ،
چنانچہ اس تقسیم کے لیے منطقی کے غرض میں فائدہ نہ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کتاب کے حاشے میں، تعلیقہ نے حاشے میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔